4 طاقتور دنیاوی شخصیات امریکہ کی. پہلے ہیں جارج بش سینئر، 2018 میں انتقال ہوا اور ان کے ذرائع آمدن پنشن تھی. اور جارج بش جونیئر اس وقت ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں اور 2016 کی ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں اور پینشن ان کو ملتی ہے. تیسرے بل کلنٹن، جو آج کل لیکچر وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور ان کی بیوی امریکی کانگریس میں سینیٹر ہیں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں اور کرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں. ان کی بیوی اس وقت کلنٹن کی. اور آخری پریزیڈنٹ اوباما، یہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، پینشن پر گزارا ہے اور ان کی بیگم ایک فرم میں ملازمت کرتی ہیں. اور تو اور ان کی بیٹی لیری اوباما وہ ایک کمپنی میں بطور کیشیئر کام کر رہی ہے، جبکہ بل کلنٹن آج کل مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں. یہ 4 طاقتور ترین شخصیات امریکہ کی رہی ہیں اور غالباً ان میں سے ہر ایک 2 مرتبہ صدر بنا ہے، یا ان میں سے 3 کم از کم 2 مرتبہ صدارت کے عہدے کے لیے منتخب ہوا. سوچئے اگر یہ لوگ ہمارے ملک میں صرف ڈی سی بھی ہوتے نا، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی اوز، بڑے بڑے محلات میں رہتے، ان کے بچے نئی گاڑیوں میں گھومتے، مہنگے اسکولوں میں پڑھتے، چھٹیوں میں باہر ملکوں میں جاتے، پورے ملک میں ان کی زمینیں، جائیدادیں، کمپنیاں ہوتی اور باہر ان کے بڑی بڑی کمپنیز میں شیئرز ہوتے، اور جس طرح یہ سکون سے سوتے ہیں وہ بھی سکون سے سوتے دنیا کے حساب سے. وہاں پر ان کے عوام سکون سے سوتے ہیں اور ان کے بڑوں کا یہ حال ہے کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں جائیداد اور دولت رکھ کے حکمران مزے اڑاتے ہیں اور عوام کی قسمت میں مجاہد کالونی ہے جو اس وقت آباد ہوئی جب پاکستان بنا تھا، اور آج اسے کہا کہ غیر قانونی ہے، اور سب توڑ پھوڑ دیا. لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے میں خریدی ہیں، بیچی ہیں. وہاں بجلی کے کنیکشن دیے گئے، فون کے کنیکشن دیے گئے، پانی کے کنیکشن دیے گئے، ٹیلی فون کے کنیکشن دیے گئے، گیس کے کنیکشن دیے گئے. تو اس وقت سب ٹھیک تھا، ان سے ٹیکسز لیے جا رہے تھے، ان سے بل لیے جا رہے تھے، ان کو کنیکشن دیے جا رہے تھے، تمام سرکاری عملہ سب کچھ کام کر رہا تھا. ایک نسل گئی، دوسری گئی، تیسری نسل بیٹھی ہے اور گھر ڈھا دی اور کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہے. یہ فرق ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہے اور ہمارے نام پہ قرضے لے کے یہ حکمران کھا گئے. صالح قیادت اٹھنی ہوگی مڈل کلاس سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ مت کہو کہ سیاست گندی چیز ہے. جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس دن آپ نے سیاست میں قدم رکھ دیا. وہ اس لیے رکھ دیا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے سے انکار کر دیا. اب آپ احقاق حق کریں گے، ابطال باطل کریں گے، آپ کسی سے نہیں دبیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، حق کا بول بالا کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے. اور سیاست یہی کام کرتی ہے. تو سیاست سے دور مت جائیے. اچھے لوگوں کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہر طرف ظلم کا راج ہے، اندھیرے کا راج ہے، بددیانتی کا راج ہے، گمراہی کا راج ہے. اسے ختم کرنے کے لیے صالح لوگوں کو اٹھنا ہوگا. بدماش لوگوں کی بدماشی نے ملک کو خراب نہیں کیا، شریف لوگوں کی شرافت اور خاموشی نے ملک کو برباد کر دیا.